بھاگ رہے ہیں وہاں پر. تو غزہ کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو در حقیقت غزہ کے لوگوں کی جینوسائیڈ میں برابر کا شریک ہے. پہلے اس نے ایک پچھلے دور میں ڈیل آف سینچری کوشش کی اور ناکام ہوئی. ابراہیم اکارڈ ناکام ہوا. یہ 20 نکات کی روشنی میں جو منصوبہ نے آیا یہ بھی ایک قسم کا ڈیل آف سینچری کو دہرانے کی کوشش کی گئی ہے. فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے, نسل کشی ہوئی ہے, اور آپ وہاں پر کیا لے کے آ رہے ہیں؟ قاتلوں کو کوئی سزا ہے؟ یہاں تو آپ آزادی کی تحریک کو ختم کرنے جا رہے ہیں. کوئی بندہ بولے ہی نہیں اور اس غصب کے خلاف, لا قانونیت کے خلاف چپ ہو جائے اور وہاں کے لوگوں کو حق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. لہٰذا قائد اعظم نے کیا کہا تھا, محمد الجناح ہمارے جو بانی ہیں, کہ فلسطین ایک ناجائز ریاست ہے, انلیجیٹیمیٹ ہے, اور ہماری زبان میں ایک حرامی سٹیٹ ہے جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اس طرح کی ہے. تو اس کو کیسے آپ آتے ہیں جناب والا, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے کلمے باہر آئی نہیں اور آپ پہلے سے مان رہے ہیں اس کے اوپر. یہ ہوتا ہے کہ عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہو, جس کے پاس عوام کی طاقت نہ ہو, جس کی عوام میں جڑیں نہ ہو, وہ اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے یا طاقتور رکھنے کے لیے پھر دنیا کے طاقتور ملکوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں اور نیشنل سیکورٹی پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں. اب سب کچھ پاکستان کا بک رہا ہے. ایئرپورٹ بک رہے ہیں, سڑکیں بک رہی ہیں, بندرگاہیں بک رہی ہیں, معدنیات کے نام پر ہماری زمینیں بک رہی ہیں, سب کچھ جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے عوام اس کو برداشت نہیں کرتے. یہ ظلم ہو رہا ہے, ظالمانہ انداز ہے. جب آپ کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی, اب عوام سے ڈرتے ہیں, پھر آپ گولی کے ذریعے بات کرتے ہیں, پولیس کے ذریعے بات کرتے ہیں, فورسز کے ذریعے بات کرتے ہیں, اپنے بیٹوں کو مارتے ہیں. کشمیر کے عوام کا احسان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, یہ ان کا احسان ہے. آپ نے خود یونائیٹڈ نیشن میں کیا کہا کہ کشمیر, دونوں کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت ہے, وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کدھر جانا ہے. حق خود ارادیت یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے تھے یہاں کے لوگ کشمیر بنے گا پاکستان. آپ نے کیا حال ان کا کر دیا ہے. جبر کے ذریعے ان کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ نے پڑے اٹھا کے پھینکا. آپ کی تو لگتا ہے عوام کے ساتھ دشمنی ہے, اور عوام کے جینون الیکٹڈ جو نمائندوں سے بھی دشمنی ہے آپ کی. آپ تو اس طرح سے سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں جیسے بیڑوں کا اور حیوانوں کا گلا ہوتا ہے, بیڑ بکریوں کا. ایسے پاکستان نہیں چلے گا. اب کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ نے بلیک آؤٹ کیا, جیسے 26 نومبر کو اسلام آباد میں کر دیا تھا. انٹرنیٹ بند, روشنی بند, لائٹیں بند. اب مارو ان کو. کیوں مارو؟ یہ بولتے ہیں, یہ اعتراض کرتے ہیں, یہ دیکھتے بھی اور سنتے بھی ہیں. لہذا ان کو مارو, ان سے ان کی بینائی چھین لو, شنوائی چھین لو, گویائی چھین لو, ان کو گنگے اندر بہرے بنا دو, یہ کھڑے نہ ہو سکیں. آپ نے جو یہاں اسلام آباد میں کی, اور مارنے کے بعد آپ نے کہا کچھ بھی نہیں. ثابت تو کرو آپ نے کس کو مارا ہے, لے آؤ. پارلیمنٹ میں بھی کہہ رہے ہیں, سینٹ میں بھی لے آؤ, کدھر ہے بندے جن کو مارا ہے ہم نے. اب جو کشمیر میں کر رہے ہیں, یہیں سے میں کہتا تھا کہ جو بلوچستان میں کرتے ہوں گے ہمیں کیا پتا. پھر اسلام آباد کے حوالے سے جب منکر ہو جاتے ظلم کر کے, قتل کر کے, سروں میں گولی مار کے, تو بلوچستان کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی پتہ ہے کہ کیا بولتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں ہے. یہ اپنا اعتماد کھوٹ چکے ہیں, عوام کو مانتی نہیں ہے. اب یہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے کیا پاکستان کے حق میں ہے؟ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کو آپ گولیوں کے تحفے دے رہے ہو, مار رہے ہو, زندہ رہنے کا حق چھین رہے ہو ان سے. اتنا تمہارا اقتدار قیمتی ہے, اتنی تمہاری اقتدار کی بھوک عام ہے. واقعاً کوئی بے نسلہ انسان یہ کر سکتا ہے جس کا تعلق, جس نے واقعاً خون کی, جس سے گٹی دی گئی ہو. خون پیتے ہیں یہ, انہیں خون کی گٹی دی گئی ہے, خون کی گٹی بھی ہے انہوں نے, لوٹ مار کرنے والے. لہٰذا دوستو یہ سب ظلم ہو رہا ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں. باقی جو بھی دوستوں نے کہا اس کی تائید کرتا ہوں. اسی طرح سے جو منرل کے بارے سے خان صاحب بات کریں گے, لیکن وہ واقعاً انتہائی شرم کا مقام تھا جس طرح سے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے نمونے کیا کہتے ہیں کہ منرل کی جو پیش کی جا رہی تھی. یہ حالت ہے آپ کی. ایسے اقتدار کے پیچھے مرتے ہو, مر جانا چاہیے ایسے اقتدار کے. واقعی اتنی ذلت, اتنا گھٹیا پن,
اتنا ہلکا پن، اتنا اچھا پن، یہ پاکستان کی توہین ہے۔ ہر ملک ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، عزت ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، قوموں کا وقار ہوتا ہے۔ یقین کر لیں پاکستان کا ایک جوان جو تھوڑا بہت بھی شعور رکھتا ہے نا، اس کو بھی دو تو وہ تھکنے کو تیار ہو ان کے منہ پر، اس طرح سے کام کرنے کے لیے نہیں کرے گا وہ۔ آپ نے اقتدار میں رہنا ہے، عوام کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، عوام کے پاس جاؤ۔ عوام، پاکستان کے عوام بہت کریم ہیں، لیکن تم اقتدار کہاں سے لینا چاہتے ہو؟ وہاں سے جہاں پر پھر تمہیں اپنا ناک خاک میں رگڑنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، عجیب ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ لَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ اس وقت تک تم پر یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ کمپنی، جب تک تم اپنی شناخت نہ مٹا دو، تمہاری شناخت اور ہویت نہ مٹ جائے، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کبھی راضی نہیں ہوں گے تم سے یہود و نصارہ۔ لہٰذا آپ سمجھتے جھکے تم اور جھکو گے اور جھکو گے اور جھکو گے۔ آپ وہ عامر جو ان کے ساتھ لگے ان کا حال دیکھے کیا ہوا ہے، بعض کو تو انہوں نے خود مارا ہے، ذلیل کیا، رسوا کیا، جیلوں میں ڈالا پھر ان کو انہوں نے۔ جب ان کا کام نکلتا ہے نا، ٹیشو پیپر نہیں، کبھی دیکھا کسی کو سگریٹ لگاتے ماچس کی تیلی کے ساتھ، جب سگریٹ لگا دیتے تو تیلی جل رہی ہوتی ہے، نیچے رکھ کے پاؤں مارتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ وہ سگریٹ کی تیلی ہیں جن سے وہ اپنی آرزوؤں اور ارمانوں کے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر جو کمپرومائز کرتے ہیں وہ جلاتے ہیں اس کو، پھر یہ جس تیلی ہیں ان کے پھر پاؤں رکھ، جب یہ جل رہے ہوتے ہیں پھر پاؤں ڈال دیتے ہیں، اب تمہارا کام نہیں ہے، ختم ہو گیا تمہارا کام، یا ٹیشو پیپر کی طرح ہوتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے عوام یہ توہین برداشت نہیں کرتے، یہ تحقیر برداشت نہیں کرتے، یہ کام برداشت نہیں کرتے جو تم دکھا رہے ہو دنیا کے سامنے۔ یہ پاکستان ہے ہمارا، یہ 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع، یہ پاکستان ہے، یہ بنایا تم نے۔ یہ پاکستان کے عوام کا پاکستان نہیں ہے، ہمارے اسلاف کا پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ تم چھوٹے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ ہمارے حکمران ہونے کا ٹیگ بھی لگے، تمہیں تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم نے یہی کام کرنے تھے تو بہت سی جگہیں جائیے کام کر سکتے ہو۔ پاکستان کا کیسے کہتے ہیں کہ چھوڑو پاکستان کی جان چھوڑو اور جاؤ اپنے یہ کام کرو کہیں اور جا کے۔ انشاءاللہ العزیز یہ کشمیر ہو جائے، KPK ہو جائے، GB ہو جائے، وہاں کے عوام سخت ناراض ہیں۔ SIFC ہو یا گرین ٹورزم کے نام پر ہو، یہ سب فراڈ ہیں، سب دھوکہ ہیں، سب غیر قانونی ہیں، سب غیر آئینی ہیں۔ پاکستان کے عوام اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے مخالف بھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے یہ پاکستان کے عوام بہت بیدار ہیں اس وقت۔ اگر بیدار نہ ہوتے نا 26 آئینی ترمیم نہیں ہونی تھی، کیونکہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ ابھی 27ویں آئینی ترمیم، اگر یہ ڈرے ہوئے نہ ہوتے نا عمران خان کو جیل میں ایسے نہ ڈالتے اور جیل FIR نہ کاٹتے، اگر یہ ڈرے ہوئے نہ ہوتے نا ایسے جناب والا عدلیہ کا یہ حال نہ کرتے، اس طرح کے ججز نہ لے کے آتے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے والے۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن و سنت کہتے ہیں جو جج بھی عدل کے مطابق فیصلے نہ کرے، پیسے لے لے، خواہشات نفسانی پر پریشرائز ہو کر ڈکٹیٹ ہو کر فیصلے کرے، ظلم کرے، وہ اس عدل کی کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے سارے فیصلے اللیجیٹیمیٹ ہیں اور غلط ہیں جو وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا، پاکستان ہمارا بہتری کی طرف جائے گا اور پاکستان خوبصورت ہوگا، گلدستہ بنے گا مختلف اکائیوں کا۔ واقعاً یہاں سے ہم دنیا کی باوقار قوم میں شامل ہوئیں گے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہمارے جوان، ہماری قوم، ہمارے لوگ، ہمارے بعض بزرگان جیسے خان صاحب ہیں اور ساتھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پاکستان کی کشتی کو ساحل تک پہنچا کے رہیں گے اور عزت سے جئیں گے، عزت سے مریں گے اور ان کیا اسے کہتے ہیں کہ بہروپیوں سے خود بھی نجات حاصل کریں گے، وطن کو بھی نجات حاصل کریں گے، اور جو سیاسی قیدی بے گناہ جیلوں میں پڑے ان سب کو آزاد کرائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ اسد کیسر صاحب۔ سیٹ تبدیل کر اب مجھے اجازت ہے، بالکل چار بجے بالکل اب وہاں اپنی پریس کانفرنس کر، ٹھیک ہے۔ ان کی وہاں بھی اسی بہانے تک پریس کانفرنس ہے۔ رضا رضا خدا حافظ مولانا صاحب کہ آپ کے منہ میں گھی شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی بات تو ہو چکی ہے، ان سب کو ہم انڈورس کرتے ہیں جو سلمان اکبر راجہ صاحب اور کوکر صاحب اور علامہ صاحب نے بات کی ہے۔ میں اس حوالے سے 2-3 بات کروں گا، زیادہ لمبا نہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو ہے نا اپنا سربراہی اجلاس بلا رہے ہیں
اور ہم سندھ کی جو ہماری الائنس کے لوگ ہیں اور بلوچستان کی دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی کہ ڈیٹ طے کریں گے، اور اس میں ہم پورا ایک پاکستان میں جو ہم نے اپنی موومنٹ آگے بڑھانی ہے اس پہ مشاورت کریں گے اور ایک بھرپور تحریک کو جو ہے نا انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اس میں ہم تمام ایشوز کو جو کہ ہمارا بیسیکلی ہمارا نیریٹیو ہے، وہ رول آف لا ہے، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے، یا عمران خان جو اس وقت ایک سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، جیل میں ہے، ان کے لیے ہم ایک کمپریہنسو پلان دیں گے۔ تو اس کے لیے آج ہماری تھوڑی مشاورت ہوئی ہے، لیکن ہم جو سندھ اور بلوچستان کی دیگر ساتھیوں سے مشاورت کر کے اب سربراہی اجلاس بلائیں گے تو اس میں پورا لائحہ عمل دیں گے۔ دوسری میں بات کروں گا کشمیر، اور اس پہ تو بات ہو گئی ہے جو فلسطین میں ہوا، اور خاص کر جو اس دن کل جو ہے نا جو قافلہ سمود گلوبل پوٹیرا جو جس کا ہوا ہے، اور اس کی جو پرامن مظاہرین ہیں جو کہ آزادی کے لیے اور وہاں کچھ خوراک کا سامان لے جانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک اخلاقی اور قانونی حق ہے، انٹرنیشنل قوانین اس کی اجازت دیتی ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس میں ہمارا مشتاق صاحب بھی ہے۔ تو ہم ایک تو وفاق اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو واپس لانے کے لیے اپنے ڈپلومیٹک چینل استعمال کرے، اور بھرپور مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے اس جارحانہ، ظالمانہ اور غیر منصفانہ رویہ کا۔ اور ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ جس طرح ہمارے بیرسٹر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا اور کوکر صاحب نے کہا کہ بغیر کسی مشاورت کی، کہ نہ پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن ہوئی، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ہوئی، نہ کوئی کنسلٹیشن ہوئی، اور بغیر کسی مشاورت کی جو ہے نا یہ اتنا بڑا اقدام اٹھایا گیا، اور اس کو باقاعدہ اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور ابھی اس کا فیصلہ آیا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو کہ ایک جعلی وزیر اعظم ہے، اس نے فوری طور پر ٹویٹ بھی کی، اور بجائے اس کے کہ وہ انتظار کر لیتے کہ فلسطینیوں کا اس کے اوپر کیا موقف ہے، یعنی جو مین مدعی ہیں ان کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے، اس کی مشاورت نہیں لیتی، اور اوپر سے جو ہے نا آپ سب کر رہے ہیں، تو یہ فیصلہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جب تک فلسطینی کسی فیصلے پہ راضی نہیں ہے، وہ کسی وہ فیصلہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں اس کے علاوہ جو ہے نا آج ایک دو اور ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے فلور بل مالکان آئے ہیں، وہ پریس کلب کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا ہوا ہے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو پنجاب سے آٹے کے اوپر جو ہے نا پابندی لگی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے صوبے میں گندم کی ایک مطلب تشویشناک صورتحال بھی بڑھ رہی ہے، اور خاص کر جو ہے نا آٹا مہنگا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک پاکستان ہے، مطلب اگر اس قسم کی رویہ ہو تو یہ تو پاکستان کی یہ فیڈریشن کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح سے رویے سے تو صوبائیت اور تعصب آگے بڑھتا ہے۔ تو میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے، اور جو ہماری وفاقی حکومت کے پاس جتنا سٹاک ہے اس کو چاہیے کہ وہ صوبائی حکومت کے ساتھ رابطہ کرے، اور خاص کر میں چیف منسٹر پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایک ملکی پارٹی ہے، کہ آپ صرف ایک صوبے کے نمائندے ہیں۔ اگر آپ ایک ملکی پارٹی ہے تو اس قسم کا رویہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ سارے چاروں صوبے جو ہے نا یہ ایک اکائی ہے، اور ہم ساروں کی جو ہے نا ہمارے اور نیچرل ریسورسز ہیں، اگر اس طرح رویہ ہو گیا تو پھر بہت سوالات اٹھیں گے۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آٹا کے اوپر جو ہے نا انہوں نے پابندی لگائی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ میں ایک اور ایشو جو اس وقت ہمارے صوبے میں خاص کر آپریشن کے حوالے سے مختلف جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ ہمارا لیڈر عمران خان نے جتنی بھی سیاست کی ہے، اس کی سیاست میں نمایاں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ خیبر پختونخوا اور پاٹا کی عوام کی آواز ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ جب مشرف نے آپریشن شروع کی تو سب سے پہلا جو آپریشن کے خلاف بولا وہ عمران خان ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں اور خاص کر پاٹا میں 21 آپریشن ہو چکے ہیں۔ 21 آپریشن کا نتائج آپ کے سامنے ہے۔ کیا اس نے کوئی بہتری دکھائی ہے؟ کیا دہشت گردی ختم ہوئی ہے؟ اگر دہشت گردی ختم نہیں ہوئی اور مزید بڑھی ہے
اور جو نوجوان ہیں وہ مزید اس طرف جو ہے نا اٹریکٹ ہوئے ہیں، تو اس کے لیے متبادل راستے اپنائے جائے. ہم ضرور کہتے ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو اور انٹیلیجنس بیس آپ کی جو آپریشن ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ گاؤں کی گاؤں جو ہے نا خالی کرے. میں ایز اے سیکرٹری جنرل تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ایک پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے، ایم این اے کی حیثیت سے یہ بالکل واضح اعلان کرتا ہوں کہ کسی آپریشن کو اگر ہمیں اندازہ ہو گیا کہیں آپریشن ہو تو ہم خود جائیں گے، اس کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں اپنی صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے، یہ عمران خان کا جو مین جو اس کا منشور کا حصہ ہے، جو اس کی نظریہ ہے اور جو اس کی سب سے زیادہ جس کی لیے پریشانی ہے، وہ ہمیشہ جب بھی جو بھی ملتے ہیں سلمان اقرار صاحب ملتے ہیں، اس کو صرف پریشانی ہوتی ہے کہ آپریشن ہو رہے ہیں. بھائی آپ سب سے پہلے ان لوگوں کی مسائل حل کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ کے ساتھ جو ان کی وسائل میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، ان کی مسائل جو آپ کے پاس نیٹ ہائیڈل پرافٹ کے صوبائی حکومت کے فنڈز ہے، جو فاٹا کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کیے ہیں، جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ کھولے. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی آپریشن ہوگا تو ہم خود جو ہے نا عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کے خلاف بھرپور جو ہے نا انشاءاللہ کردار ادا کریں گے. جو منرل کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یہ بات بھول جائے کہ کوئی ہماری نیچرل ریسورسز کو ادھر امریکہ میں فیصلہ کرے گی، اسلام آباد میں فیصلے ہوں گے اور ہم صرف تماشا دیکھیں گے. ہم ضرور کہتے ہیں ہم کاروبار چاہتے ہیں، ہم روزگار چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کے علاقے میں جو معدنیات ہے، نیچرل ریسورسز ہے، جو وسائل ہے، سب سے پہلے ان کی کمیونٹی کا، اس کے علاقے کے لوگوں کا اس پہ حق ہے. سب سے پہلے ان کو اعتماد ملے. ہمارے علاقے میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ درہ جو علاقہ ہے وہاں کوئلے کے کان ہیں، اس میں انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا انہوں نے لوکل کمیونٹی کو شیئر دیا ہے. تو اس میں مختلف لوگوں کے شیئر دیا. اس ماڈل پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ لوکل کمیونٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیتے، اس کے انٹرسٹ کو سیکیور نہیں کرتی، تو کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. میں اپنی صوبے کی ایم این اے کی حیثیت سے، تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے، ہم یہ اپنے لوگوں کو یقین دہانی کرتے ہیں جو بھی ہو، جو بھی اس میں انوالو ہو، ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے نیچرل ریسورسز پہ کوئی جو ہے نا قبضہ کرے یا باہر فیصلے کرے. شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ صاحب. بسم اللہ، یا اللہ خیر. سب ٹیکنوکریٹ بن گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جیسے محترم مصطفیٰ خان نواز نے کہا، شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں آئے اور میں اپنے عزت کی، خدا کو عزت دے. میں لمبی چھوڑی بات نہیں کروں گا. خدا کرے زور ہے، کیا کہتے ہیں، بیان زیادہ. بڑی مہربانی. یہ لوگ جو لوگ پاکستان کی اس تحریک میں رہبری کر رہے ہیں، سب کو اپنے سنا اپنے اس سے معلومات، اس کی کمٹمنٹ کا بھی آپ کو اندازہ ہوا. میں زیادہ وہ نہیں کروں گا. کل پرسوں پہلا اجلاس تھا اسمبلی کا، آپ سب وہاں تھے. یہ جو سارے مسائل ہمارے دوستوں نے بیان کیے، کسی کو بھی درخور اطلاع نہیں سمجھا گیا کہ یا کشمیر میں ایک تحریک چل رہی ہے، یا فلانا جگہ انسان مر رہے ہیں، یا فلانی جگہ فلانا ہو رہا ہے. بڑا درد تھا ان کے پیٹ میں کہ عمران خان نے کسی جرنلسٹ کے ساتھ رویہ غلط رکھا. اور بڑے میرے حوالدار اسپیکر صاحب اور میرے 2 نمبر کے وزیر اعظم اینڈ کمپنی نے اس کو بڑا اچھالا، ریزولوشن بھی پاس کرایا. اگر واقعی انہیں پریس کی آزادی سے
یا ہونا نہیں چاہیے. پریس کا نہیں, عام خواب غروب کو بھی غلط رویہ اختیار کرنا غلط ہے. ہم اس کی کنڈمنیشن بھی کریں گے. اگر واقعی ان کو یہ عزیز ہے تو بسم اللہ. کل اجلاس ہے, اسپیکر صاحب کسی ایم این اے سے موو کرا دیں کہ پی کا ایکٹ ہم لوگوں نے ختم کر دیا. پی کا ایکٹ تمام پریس آزاد. جو بدماشیاں عدالت میں ہو رہی ہیں ہم نے اسے نکال دیا. پاکستان فوراً راستے پہ چل پڑے گا. یہاں فلسطین کی بات ہو رہی ہے, بڑی تفصیل سے میرے ساتھیوں نے بات کی. ٹونی بلیئر وہاں کا وائسرائے ہوگا. ٹونی بلیئر ریکارڈ پہ ہے, جب انہوں نے غلط جذباتی انداز میں دنیا کو یہ برابر کرا دیا کہ عراق کے پاس ہتھیار ہیں, ایٹمک ہتھیار ہیں, اور پھر جس انداز میں لاکھوں انسانوں کو مارا, اس نیکبخت آدمی نے کم سے کم یہ جرأت کی